ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة القصص جس کی تلاوت کی گئی 43ویں آیت سے 50ویں آیت تک. گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ہم آپ فرعون کی سرکشی، اس کی طغیانی کے تذکرے تک پہنچے تھے، جس میں فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ ایک عمارت بلند تعمیر کرو، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا شکار کروں گا، نعوذ باللہ انہیں قتل کروں گا. اور رب ذوالجلال ایسے بے نیاز ہے کہ وہ فرعون کی خدائی چلا رہے ہیں. اور پھر ان تیروں کو جو تیر اندازوں نے آسمان کی طرف پھینکے تھے خون آلود کر کے اللہ رب العزت نے ان کی طرف لوٹائے، اور وہ اس فریب میں رہے کہ ہم نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت ایسے بے نیاز ہے کہ اگر کوئی ان کی طرف سے بے نیازی برتے اور اللہ رب العزت کی طرف سے منہ موڑے، اور جب اللہ کی شان بے نیازی کا مظاہرہ ہو تو اللہ رب العزت اسے اپنی نگاہوں سے گرا دیتے ہیں، اور پھر سنبھلنے کا بھی موقع نہیں دیتے، سدھرنے کا بھی موقع نہیں دیتے. اور ایک بار اللہ کی عدالت سے کوئی شخص مجرم قرار دے دیا گیا، اللہ رب العزت نے اس سے ناراضگی کا فیصلہ کر لیا، تو پھر عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے بہت ڈر لگتا ہے. میں نے دیکھا ہے صدیوں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے والا
اس کے ذکر میں مشغول رہنے والا، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہنے والا اور رکوع میں اور قیام میں لگا رہنے والا ابلیس عزازیل، جب اس نے اللہ سے تکبر کیا تو اللہ رب العزت نے اپنی شان بے نیازی سے اسے دھتکار دیا۔ کوئی کتنا ہی معزز عابد و زاہد ہو، کوئی کتنا ہی اللہ رب العزت کا اطاعت گزار و فرما بردار ہو، اسے ڈرنا چاہیے کہ صدیوں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے والا ابلیس جب اس نے تکبر دکھایا تو اللہ نے اسے اپنی نگاہ رحمت سے گرا دیا۔ پھر 30-32 سال کی عبادت اور 40 اور 50 اور 60 سال کی عبادت پر کون سا ناز، کون سا تکبر، کون سا غرور، جب صدیوں عبادت کرنے والا ابلیس اللہ کی نظر رحمت سے گر گیا تو جبرائیل امین بھی اپنے آپ پر ڈرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور میرے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے۔ تو وہ پاکیزہ نورانی مخلوق جن سے گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہے، جبرائیل امین جب اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے ڈرتے ہیں تو انسان کو تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ خیر و شر کا پتلا ہے، خیر و شر دونوں سے بنا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے فرعون کے ساتھ وہ معاملہ کیا اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور ایک بڑی تعداد میں فرعون کے ساتھی اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوئے اور ہلاک ہو گئے۔ آگے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ قوم ہلاک ہوئی بنی اسرائیل کے مقابلے میں جو قبطی تھے ایک بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے۔ اللہ فرما رہے کہ ایسی کئی بستیاں اور ایسی کئی قومیں ہم نے ہلاک کر دی۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، وہ کتاب تورات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ تورات نازل ہونے سے پہلے ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کیا، آسمانوں سے عذاب نازل ہوئے اور اللہ رب العزت نے ان قوموں کو پوری طرح ختم کر دیا۔ لیکن تورات کے نازل ہونے کے بعد آسمانی عذاب عموماً کم آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے تورات کے نازل ہونے کے بعد جہاد کو فرض کر دیا۔ جب جہاد مشروع ہوا، جہاد شریعت کا حکم بن گیا، تو اب آسمانی عذاب کی کم ضرورت رہی، اس لیے کہ قوم میں فرما بردار اور نافرمان دونوں رہے۔ ماضی کی قومیں پوری کی پوری جب اللہ رب العزت کی نافرمان ہو جاتی تھی اور گنے چنے صرف نبی کے متبع ہوتے تھے، نبی کو حکم ہوتا تھا ان کو لے کر آپ نکل جائیے، ساری بستی اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہونے والی ہے۔ بعد میں ایسا نہیں ہوا، ایک بڑی تعداد فرما برداروں کی بھی رہی۔ اللہ رب العزت نے ان فرما برداروں کو حکم دیا کہ تم اب اللہ کا عذاب بن کر ان پر ٹوٹو، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب بن کر۔ پھر نبی کے متبعین اسلام کے اہم ترین فریضے جہاد کو اختیار کر کے اللہ کے نافرمانوں پر عذاب بن کے نازل ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ آپ جہاد کریے، قوم عمالقہ پر حملہ کریے، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے فتح لکھ دی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی بجائے بہانے بنائے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر قوم کا حال دیکھ کر آؤ، تو قوم عمالقہ ایسے بڑے بڑے قد و قامت کے رکھنے والے بنی اسرائیل نے دیکھا تو کہا کہ اے موسیٰ وہ تو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں اور لمبے لمبے درختوں جیسے ہے، ہم کیا ان کا مقابلہ کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم سے مت کہنا ورنہ سب پریشان ہو جائیں گے، سب گھبرا جائیں گے۔ صبح اس حال میں کی کہ ساری قوم کو پتہ چل چکا تھا
کہ ہمارا جس قوم سے مقابلہ ہے وہ تو ایسی دیو قامت ہے. سب نے کہہ دیا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. لن ندخلها ابدا ما داموا، جب تک وہ اندر رہیں گے بستی میں تب تک ہم نہیں جائیں گے. جبکہ اللہ کا حکم ہوا تھا آپ بس اس بستی میں داخل ہو جائیے، اللہ نے آپ کو فتح دے دی ہے. لیکن بنی اسرائیل نے نبی کا حکم جو اللہ رب العزت کا حکم تھا اس کی اطاعت نہ کر کے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اپنی عقل کو وہاں استعمال کیا. اللہ رب العزت کی مدد تو ایسے ہی وقت آتی ہے جہاں عقل کام نہیں کرتی ہے، اور اللہ کی مدد آ جانے کے بعد بھی انسان کی عقل یہی گواہی دیتی ہے کہ یہ تو اللہ ہی کی مدد سے ہوا ہے، ہمارے بس میں نہیں تھا. لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مان کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہ کر کے اس حکم کو نہیں مانا اور کہہ دیا ہم نہیں جانے والے، جبکہ فتح لکھی جا چکی تھی. پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنا عذاب نازل کیا. یتیہون فی الارض، 40 سال تک وہ زمین میں گھومتے رہے. 40 سال صبح کو نکلتے، رات تک ایک مقام تک سفر کرتے، پھر سو جاتے، اور صبح کو آنکھ کھولتے تو وہیں آنکھ کھلتی جہاں سے چلے تھے. 40 سال اسی طرح ایک وادی میں، وادی تیہ میں وہ سفر کرتے رہے، اور اللہ رب العزت کے نبی ان کے ساتھ تھے. حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام ایک نبی ایک رسول ان کے درمیان تھے. تو ایسے عذاب کی صورت میں بھی اللہ رب العزت کی ان پر رحمت تھی. کھانے پینے کے لیے من و سلوہ مل رہا ہے، اور پینے کے لیے انتظام ہے. ایک پتھر ان کے ساتھ ساتھ چلتا، موسیٰ علیہ السلام اس پر عصا مارتے، 12 چشمے پھوٹ پڑتے، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی لے لیتا، پھر پانی جب ضرورت کے مطابق لے لیا تو رک جاتا، پھر جہاں جہاں جاتے پتھر ان کے ساتھ ساتھ ہوتا. ایسی اللہ رب العزت کی نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی تیار نہیں ہوئے اس حکم کے پورا کرنے کے لیے جو فریضہ جہاد کا حکم تھا، جبکہ فتح منتظر ہے. یہاں تک کہ وہ انکار کرنے والے اپنی طبعی موت مر گئے. جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کے رب جا کر لڑ لیں، ان کی موت آ گئی، وہ مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا. اب اللہ رب العزت نے آپ کے نائب حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے ان لوگوں کو ابھارا، ان بچوں کو ابھارا جنہوں نے اپنے بچپن اور جوانی کے دور وہ 40 سال اس وادی تیہ میں گزارے تھے. گھر کی زندگی نہیں تھی، گھر میں جو راحت، جو عافیت، جو اطمینان، جو سکون ہوتا ہے وہ نہیں تھا. ہم کسی کے یہاں مہمان بھی جائے اور وہ میزبان ہماری کتنی ہی خاطرداری کرے تب بھی اپنے گھر کے سکون کی بات نہیں آتی ہے. ایسی ایک وادی میں آسمان کے نیچے جب انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی گزاری اور ایسے ناموافق حالات میں ان کی تربیت ہوئی، حالات کے تھپیڑوں نے جب ان کو سدھارا تو انہوں نے حضرت یوشع سے کہا کہ یوشع چلو قوم عمالقہ پر حملہ کرتے ہیں. حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد بڑا مشہور ہے انبیاء علیہ السلام کے جہاد میں. غرض یہ کہ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس بستی میں داخل ہوئے اور اللہ نے فتح دے دی. وہی فتح جو 40 سال پہلے ملنی تھی اب 40 سال کے بعد ملی، اس لیے کہ جنہیں حکم ہوا تھا وہ حکم کی تعمیل میں نہیں اٹھ کھڑے ہوئے. یہی واقعہ ہوتا ہے کہ جب قوم اللہ رب العزت کا حکم مان کر نہیں اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر قدرت حرکت میں آتی ہے، اور جب قدرت کی طرف سے تربیت کا فیصلہ ہوتا ہے تو ایسے فیصلہ ہوتا ہے کہ 40 سال اپنے گھر سے باہر ہے اور سخت اور سست اور پریشانی کے حالات سے گزر کر پھر ان کی اولادیں اس کام پر اٹھ کھڑی ہوتی ہے جو کام ان کے آبا و اجداد کو دیے گئے تھے.
قرآن مجید نے اس تذکرے کو بیان کیا، یہ واقعہ بیان کیا گیا امت مسلمہ کی تربیت کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تربیت کے لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے، 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ممکن ہے وہ 2 پاروں میں بھی اشارتاً کچھ نہ کچھ ذکر آ ہی گیا ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا کثرت سے تذکرہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم بنی اسرائیل کی اتباع کرو گے، اپنی امت سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کی پیروی کرو گے، ان کے قدم بقدم چلو گے، اور اتنی ان کی پیروی کرو گے کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے، جبکہ وہ بہت چھوٹا سوراخ ہوتا ہے جس میں جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مثال دی جا رہی ہے کہ ایسا تنگ ترین راستہ ہوگا، پھر بھی بنی اسرائیل کی اتباع کر کے کشادہ راستے پر نہیں جاؤں گے، انہی کے پیچھے جاؤں گے، ایک ایک طریقے میں ان کی پیروی کی جائیں گی۔ اور پھر تاریخ اپنے ایام کو، اپنے واقعات کو پھر دہراتی ہے، تو وہ سارے واقعات جو بنی اسرائیل میں رونما ہوئے تھے وہ امت محمدیہ میں بھی رونما ہو گئے، اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان مسائل کو حل کیا، ویسے امت کے ذمہ داروں کو، نگرانوں کو، ان رہنمائیوں کو سامنے رکھ کر اپنے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ اب یہ قرآن کریم کا تذکرہ اور مفسرین کے یہ اقوال، اور ہم موجودہ زمانے کی، دور حاضر کی نسلوں کے حالات کا اگر جائزہ لے اور اپنے آپ سے اگر معلوم کرے، اپنے ضمیر سے سوال کرے، تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کیا ہم نے بھی اسی طرح 40 سال غلامی کے اور حالات اور مصیبتوں کے گزارنے کا فیصلہ کر رکھا ہے؟ جب ہم اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اب ہماری اولاد کو حالات سدھاریں گے، انہیں اللہ رب العزت کی اطاعت پر، اللہ رب العزت کے حکم پر آنے کے لیے وہ حالات، وہ مشقت کا دور آمادہ کرے گا۔ اگر ہندوستان کا مسلمان اس کے لیے تیار ہے، اللہ کے حکم کو سن کر اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ کی قدرت حرکت میں آئیں گی، اور وہ 40 سال جو بنی اسرائیل نے وادی تیہ میں گزارے ہیں، ایسے ہی کوئی وادی ہمارے لیے بھی تیار ہو جائیں گی۔ موجودہ زمانے کی صورتیں تو وادی تیہ کی ہیبت نہ کیاں، جبکہ موسیٰ و ہارون ان کے درمیان تھے، ہمارے درمیان تو ہے بھی نہیں، اور وہ بنی اسرائیل کا امتحان تھا، چھوٹا موٹا امتحان تھا، اس لیے کہ انہیں جنت بھی ویسے ہی ملنی ہے۔ امت محمدیہ یہ تو سردار امت ہے، ان کو جنت بھی وہ عالی شان ملنی ہے، تو ان کا امتحان بھی ویسا کڑا ہوگا۔ تو ہمارے درمیان جب موسیٰ و ہارون جیسی کوئی شخصیت نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا امتحان اور سخت ہو جائے گا۔ تو اگر ہم نہیں تیار ہے، مسلم امہ اگر اللہ کے حکم پر اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وادی تیہ کے لیے تو لامحالہ تیار ہونا ہے، اور تیار نہیں بھی ہے تو مجبوراً ہی سزا ملتی ہے، سزا تو مجبوراً ہی گزارنی پڑتی ہے، قبول کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں وادی تیہ کی ایک شکل تیار کی جا چکی ہے، ڈیٹینشن کیمپ کی صورت میں، وادی تیہ ہی کی ایک شکل و صورت وہاں پر موجود ہے، اور آدھا کام تو انہوں نے منہ پر پٹیاں لگا کر دیا ہے، اور آدھا کام اب اس کے بعد ہونے والا ہے۔ مسلمان اگر تیار نہیں ہے سدھرنے کے لیے، تو پھر تو باقی سارا زمانہ ہمیں سدھارنے کے لیے تیار ہے۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ایسے وقت میں اگر مسلمان اللہ رب العزت کے حکم پر نہیں آئیں گا، اللہ کا حکم سمجھ کر، تو حالات اسے لے کر آئیں گے۔ ایسے میں بھی جم جانا، اٹھ کھڑے ہونا، اللہ رب العزت کے حکم کو مان لینا، یہ ضروری ہوگا، اور جو مان لیں گے اللہ رب العزت انہیں ثابت قدم رکھیں گا، انہیں استقامت دیں گا، ان کے قدموں کو جما دیں گا، وہ عزیمت کی راہ پر اپنے ایمان و یقین کے ساتھ لگے رہیں گے، اور پھر وہاں عوام الناس کا ذہن بنائیں گے، ان کو تیار کریں گے، انہیں بتلائیں گے کہ دیکھو
اللہ سے دور رہنے کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں. اب بھی اگر سدھر جاؤ تو اللہ یہ تنگی کے دن ختم کر دے گا. ہم اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے، اپنے آپ کو سدھارنے کی بجائے اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ وادی تیہ اور اس کی شکلیں اور وہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے. تو ظاہر بات ہے یہی کوشش کرنا چاہیے مسلمان کو کہ وہ واقعات پیدا نہ ہوں. تو وہ حالات پیدا نہ ہوں اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر ڈالنا پڑے گا. ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا کی مشقیں کر رہے ہیں، دنیا کی کوششیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ظاہر کی حیثیت سے ظاہری کام کرنے چاہیے، اس حیثیت سے اگر کچھ کوشش ہو رہی ہے تو ہو، لیکن اس سے کہیں زیادہ کوشش و محنت ہونی چاہیے اللہ سے جڑ جانے کی. اس لیے کہ بہرحال اللہ ڈیزائنر ہے. اگر اللہ نے ہی سزا متعین کر دی ہے اور اگر اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہوا ہے کہ یہ نہیں سدھر رہے تو ان کی نسلوں کو سدھاریں گے اس وادی میں ڈال کر، تو پھر ہمارے دھرنوں سے، ہمارے نعروں سے اور ہمارے فاقوں سے کیا ہونے والا ہے؟ ہمارے میمورنڈم سے. اور یہ تو وہ ساری حرکتیں ہیں جو اسلام نے بتلائی بھی نہیں ہیں. اسلام کی تعلیمات تو اس کی ہے بھی نہیں. رسول پاک کی زندگی میں تو یہ نمونے ملیں گے بھی نہیں. ہاں، یہ انہی کے سکھائے ہوئے طریقے ہیں جنہوں نے ایسی سخت صورتحال پیدا کر دی ہے. سب جمہوریت ہی کی دین ہیں یہ سارے نعرے اور یہ میمورنڈم اور یہ دھرنے اور یہ ساری چیزیں انہی کی دین ہیں. اور انہوں نے جو راستے دیے ہیں وہ مسائل حل کرنے کے لیے تھوڑی دیے ہیں. اللہ رب العزت جب کوئی راستہ دیتے ہیں، دکھاتے ہیں، تو وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے دیتے ہیں. جیسے سورہ فاتحہ اللہ نے دی ہے، کاہے کے لیے دی ہے؟ قبول کرنے کے لیے دی ہے. جیسے کسی کے پاس ہم نے اپلیکیشن دی، کسی آفیسر کے پاس جا کر کہا کہ ہمارا یہ کام ہے، کیا کرنا ہم نے؟ وہ کہیں گے ایک اپلیکیشن لکھو. اچھا کیا لکھنا؟ وہ کہیں گے یہ لکھو، یہ لکھو، یہ لکھو. کاہے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ قبول کرنے والے ہیں. جو باتیں وہ قبول کرنے والے ہیں وہی ہم سے لکھوا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سے سورۃ الفاتحہ میں بلوا رہے ہیں، میرے بندو یہ بولو، یہ بولو، مجھ سے یہ مانگو، یہ مانگو. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ قبول کریں گے. تو کائنات کے نظام کا چلانے والا وہ جو طریقہ بتلائیں گا وہ قبول کرنے کے لیے بتلائیں گا. عزتوں کے جو راستے وہ بتلائیں گا اسی سے عزتیں ملیں گی. ذلت کے خاتمے کا، مشکل و مصائب، تکلیف و پریشانیوں کے خاتمے کا جو راستہ اللہ بتلائیں گے اسی راستے سے مصائب حل ہوں گے. دنیا والے یہ کون سے مصائب کو دور کرنے والے ہیں؟ مشکلات کا حل کرنا ان کے بس میں ہے. ارے ان پر خود مصیبت آ پڑی ہے، یہ خود چاروں طرف سے گھرے جا رہے ہیں. ان کے علاقے خود روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں، مقابل ان کے حدود کے اندر داخل ہوا جا رہا ہے. جو محافظ انہوں نے بٹھا رکھے ہیں وہ بھی چائے پانی کر رہے ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر. ایسی صورتحال ہے، یہ کیا بچائیں گے؟ یہ کیا مسائل حل کریں گے؟ ان پر خود مسائل آ پڑے ہیں. یہ خود فاقوں میں ہیں. ان کے حالات یہ ہے کہ ان پر خود کتنا قرض ہو چکا ہے، تو قرضوں میں یہ خود ڈوبے ہوئے ہیں. یہ کوئی طریقہ اگر بتائے مسائل کے حل کا تو اس سے مسئلہ حل تھوڑی ہونے والا ہے. غرض یہ کہ سورۃ القصص اور اسی طرح وادی تی کا واقعہ یہ ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں، کہ ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم